کسی سائل کو کسی رہبر کے پاس بھیجتا ہے نا، وہ رہبر جانتا ہو نہ جانتا ہو اس کی دل کی کیفیت کیا ہے، خالق کائنات تو جانتا ہے، وہ خالق کائنات اس کی طلب دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں فرماتا ہے انسان جس چیز کی محنت کرتا ہے وہ اسے حاصل کر لیتا ہے، اس کی محنت کو پرکھا جاتا ہے، اس کے بعد اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ جو غالباً 35 نمبر آئے غالباً بنتی ہے، اس کی یہ تشریح بنتی ہے کہ جو محنت کرتا ہے پھر اس کی محنت کو پرکھا جاتا ہے، پرکھنے کے بعد اسے عطا کر دیا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک عطا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب طلب لے کے آیا ایک بندہ، اس کی طلب کے اندر جتنی باتیں تھیں وہ بندہ جو صاحب نظر ہے وہ جانتا ہے نہیں جانتا، وہ بتا سکتا ہے نہیں بتا سکتا، اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، وہ اس طلب کے ساتھ آگے بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ اس جگہ کا ماحول ایسا بنا دے گا کہ اس کے لیے آسانی ہو، اس کے لیے کوئی نہ کوئی بات کوئی نہ کوئی ہدایت مل جاتی ہے۔ جب آپ قرآن سے جڑنا شروع کرتے ہیں، میں عمدہ بات بتا رہا ہوں، جب قرآن سے جڑنا شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے فرمان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جڑنا شروع کرتے ہیں، آپ جب زندگی میں کوئی مشکل مرحلہ آ جاتا ہے، کوئی کسی قسم کا مشکل مرحلہ آ جائے، اس مشکل مرحلے میں کوئی نہ کوئی آیت کوئی نہ کوئی حدیث کوئی نہ کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے ضرور گزرتی ہے کہ جو آپ کو اس وقت کی کیفیت کی درد کی دعا ہے، اس درد کی دعا کو بنانے کے لیے سارا بندوبست تو خالق کے کائنات میں پہلے سے کیا تھا۔ اس میں نہ ہی کوئی کرامت ہوتی ہے نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے۔ اب کرامت کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر کرم ہو جائے تو کرامت کیا لاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب آپ ادھر تشریف لائے ہیں، کوئی ایسی بات جو اب مجھے بھی نہیں پتا کہ میں مجھ سے کوئی سردرد ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ جاتے ہیں، آپ جا کے کہیں گے کہ یہ بات میں نے اس طرح دیکھی تھی، وہ کرامت کیا لاتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ بات اس طرح ہوئی، اب مجھے بھی نہیں پتا کہ میں اپنی مرضی سے تو نہیں کر رہا، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا تھا، اس کے مطابق وہ چیز ویسے سرزد ہو گئی۔ کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا کرامت پر، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب ہم پیر کیوں پکڑتے ہیں؟ میرا شناختی کارڈ گم ہو گیا، ذرا ڈھونڈ، میرا فلاں جگہ رشتہ نہیں ہو رہا، میرا رشتہ ہو گیا، میں فلاں جگہ نہیں جا سکتا، ویزا نہیں لگ رہا، سرکار مہربانی کرے ویزا لگا دے، نہ کوئی اللہ کا جو برگزیدہ بندہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے قرب والا بندہ کہہ رہے ہیں، نہ وہ کسی ویزا ایجنسی میں لگا ہوا ہے، نہ وہ رشتے کروانے والا، نہ پولیس میں لگا ہوا ہے کہ آپ کے یہ کام کرے گا۔ ہم نے معیار پیریت کو ایک دائرے میں بند کر کے رکھ دیا، اس طرح نہیں ہے۔ یہ ایک اتنا بڑا سلسلہ جو رسول اللہ نے شروع کیا تھا اور اس کے بارش بنا کے علماء کرام کو دنیا میں پھیلا، ان علماء کرام کا یہ آگے حق بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس سے آگاہی دے جو اب نہیں ہو رہی۔ 10 سال پیچھے چلے جائے، لوگوں میں جس طرح عشق محبت پیار عبادت کے لیے موجود نہیں ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بڑا کلیئر فرماتا ہے، خلق الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ 4 قسمیں کھائی ہیں وہ پیدا ہوا ہے، 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی ہے۔ سورہ بلد شروع ہوتی ہے، لا اقسم بہذا البلد، شہر کی قسم کھائی، ولا اقسم بہذا البلد، شہر کی رونقوں کی قسم کھائی، والد وما ولد، والد اور بیٹے کی قسم کھائی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 4 قسمیں ہو گئی، چوتھی قسم کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، میں نے انسان کو شدید مشقت میں پیدا کیا ہے، ہم آسانیاں ڈھونڈتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، میں نے کھپت کرنے کے لیے انسان کو بنایا، مشقت کرنے کے لیے انسان کو بنایا۔ تو اگر انسان مشقت ہی نہیں کر رہا تو حد کیسے ادا کر رہا ہے اپنے انسان ہونے کا؟